السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے محترم سجاد اقبال بھائی، آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ مروان جو ہے وہ حسن و حسین کو اور اہل بیت کو گالیاں دے رہا تھا یا نعوذ باللہ لعنت کر رہا تھا۔ آپ نے لکھا کہ مرزا جیلمی اس طرح کی روایات بیان کرتا ہے۔ یہ روایات صرف مرزا جیلمی نہیں بیان کرتا، مرزا جیلمی کے جو باپ ہیں رافضی لوگ، وہ بھی یہ روایات بیان کرتے ہیں۔ اب مرزے سے پہلے اس طرح کی روایات کو خود رافضیوں نے بھی اپنی اپنی ویب سائٹوں پر باقاعدہ نقل کر رکھا ہے، ذکر کر رکھا ہے، اور اپنی کتابوں میں بھی کہیں لکھا ہوا ہوگا۔ تو مرزا جیلمی پہلا آدمی نہیں ہے جو کہ اس طرح کی روایات بیان کرتا ہے کہ مروان گالیاں دے رہا ہے یا لعنت کر رہا ہے یا کوئی اور جو ہے وہ اہل بیت کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنتی کہہ رہا ہے۔ مرزا جیلمی اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی اس طرح کی روایات بیان کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی کرنا ہے۔ تو اب آئیے آپ کو اس روایت کے متعلق بتا دیں۔ اس روایت میں عطا بن صائب ہے جی، اور وہ آگے روایت کرتے ہیں ابو یحییٰ سے۔ ابو یحییٰ کہتے ہیں کنت بین الحسین والحسن، میں حضرت حسین اور حسن کے درمیان بیٹھا تھا اور یہ جو مروان ہے یہ گالم گلوچ کر رہا تھا اور لعنت کر رہا تھا۔ اب اسی روایت کے متعلق علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الضعیفہ کے اندر لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ جو تابعی ہے عطا بن صائب، اس کی جو اوائل عمری کی روایات ہیں وہ تو صحیح ہیں، شروع زمانے کی روایات وہ صحیح ہیں، اور بعد کی روایات بوجہ اختلاط وہ سندن ضعیف ہیں جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اسی طرح دیگر ائمہ کرام ہوں، عطا بن صائب کی جو اوائل عمری کی روایات ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو بعد کی روایات ہیں وہ بوجہ اختلاط سندن ضعیف ہیں۔ اور یہ جو روایت آپ نے پیش کی کہ مرزا جیلمی یہ بیان کرتا ہے، مرزا جیلمی تو بیان کرے گا ہی کرے گا، شاید کہ اس کے باپ کے نطفے کی طرف سے یا اس کی ماں کے نطفے کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا پیچھے کسی اور نطفے کی وجہ سے صحابہ کی دشمنی اس کے رگ روپ میں شامل ہو چکی ہو۔ تو اب یہ جو روایت ہے عطا بن صائب کی کہ وہ ابو یحییٰ سے بیان کر رہا ہے کہ کنت بین الحسین والحسن، امام علامہ ناصر الدین البانی بھی رحمہ اللہ اور امام زبیر علی زئی رحمہ اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ عطا بن صائب کی یہ روایت ضعیف ہے، خلاص یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے جی۔ مقصد کیا ہے دوبارہ بتا دوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی کرنا، اور صحابہ کی کردار کشی وہی کر سکتا ہے جو ایک نمبر کا نطفہ حرام ہو۔ حلالی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ 1400 سال بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیچڑ اچھالنا یا ان کی کردار کشی کرنا شروع کر دیں۔